کہ جب تک ڈاکٹر صاحب اس مسئلہ پر علماء اہل سنت کو اور مفتیان کرام کے فقہی بورڈ کو مطمئن نہیں کرتے اس وقت تک ڈاکٹر صاحب سے لا تعلق رہیں۔ جو غیر مناسب الفاظ آپ نے اپنی گفتگو کے اندر استعمال کیے ہیں اس کے حوالہ سے تبدیلی کریں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ سیدۃ نساء اہل الجنہ و سیدۃ نساء العالمین بدعۃ الرسول سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ایک بحث کے دوران علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی نے ایک جملہ بولا، اگرچہ شرعی طور پر اس میں کوئی بے ادبی نہیں تھی، لیکن مسئلہ کی حساسیت کے پیش نظر اہل سنت و جماعت میں ایک اضطراب پیدا ہوا۔ الحمدللہ علی احسانہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی مساعی جمیلہ کو مأجور و مشکور فرمایا اور مندرجہ بالا تحریر کے ذریعے علامہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی نے اپنے اس جملے کو مکمل طور پر واپس لے لیا اور حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علی ابیہا وعلیہا سے بھی بصمیم قلب معافی کے خواستگار ہوئے ہیں۔ یہ ان کی حق پسندی کی دلیل ہے، ہم اس پر ان کی تحسین کرتے ہیں اور اپنے سمیت سب کے لیے استقامت کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک اہل سنت و جماعت کے مسلمات کے مطابق یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور اب اس باب کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ہم حکومتی اداروں اور انتظامیہ کو بھی مطلع کرتے ہیں کہ علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی اب اہل سنت و جماعت کے مرکزی دھارے یعنی مین اسٹریم کا حصہ ہیں اور ملک بھر میں ان کی تبلیغی سرگرمیوں میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ نہ ڈالی جائے، ورنہ اسے اہل سنت و جماعت کے خلاف اقدام تصور کیا جائے گا۔ یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کی نمائندہ شخصیت ہیں، یہ جن علماء کرام کے تصدیق، تصویب اور توثیق کے حوالے سے میں نے نام لیے ہیں، یہ پاکستان میں اہل سنت و جماعت کے علمی آفتاب و ماہتاب ہیں۔ ان میں سے ہر ایک استاد الاساتذہ ہے اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ملک کے اندر اور بیرون ملک دینی خدمات میں مصروف ہیں، اس لیے ان کی تصدیق، تصویب اور تائید کے بعد اب اس مسئلے میں کسی کو بھی کوئی اشکال باقی نہیں رہنا چاہیے۔